Hello viewers, it's Rich Shams. Viewers, Pakistan Defense Day is a remarkable day for all Pakistani nationals around the globe. Khawatین 6 ستمبر دفاع کا اہم دن. آج کے دن پاکستانی افواج نے بھارتی جہریت کے منہ کھٹے کر دیے. خواجہ یہ پروگرام شروع ہوتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ جب بھی 6 ستمبر آتا ہے ہم لوگوں کا جذبہ دید نہیں ہوتا. ناظرین, جب 6 ستمبر آئے گا بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. خواتین حضرات, آج میرے مہمان بریگیڈیئر اعظم افریدی, جن کا تعلق فرنٹیئر فورس سے تھا. ان کی جرت مندانہ حوصلے اور ان کی کارکردگی پر حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ بصالت سے نوازا اور 2 چیف آف آرمی اکاموڈیشن ایوارڈ سے بھی نوازا. کرنٹلی یہ 10 چیریٹیز کے پیٹرن چیف ہے اور ایک لمبی لسٹ ہے جو یہ آج کل کر رہے ہیں. خواتین حضرات, آج کا پروگرام 6 ستمبر کے حوالے سے اس اہم دن کے حوالے سے ہوگا اور آج ہم 1965 کے حوالے سے جو سنسنی خیز لمحات جو نہ آپ نے پہلے کبھی سنے ہوں گے آج بریگیڈیئر صاحب کی زبانی سنتے ہیں. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب, today is 1965 day, Defense Day, and it's a remarkable day for you and for me and the all Pakistani nationals around the globe. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ سے یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ہے جو آج آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس 1965 کے حوالے سے جو آپ کی یادیں ہیں آج ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ آج مجھے 55 سال پیچھے لے گئے. گڈ. بہت لمبا سفر اور بہت تھوڑے وقت میں گزرا, اور اس سفر میں 30 سال ہم نے بھی فوج میں لگائے ماشاءاللہ, اور 18 سال جو ہے وہ فوج سے ہم نے ریٹائرمنٹ لی, لیکن سفیر کی طرح کام کرتے رہے. میرا اپنا تعلق سوات سے ہے اور میرے دادا اور میرے والد صاحب وہ کشمیر میں ہی بڑے ہوئے. سری نگر میں ہمارا گھر تھا, ابھی بھی ہے. ٹھیک. اور 65 جو ہے اس کا ایک عجیب ماحول تھا جو وہ میرے خیال میں سے پہلے کسی نے نہیں سنا ہوگا, نہ شاید اس کے بعد کوئی سنے گا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو اس وقت جذبات اور حالات تھے وہ میں آپ کو بیان کروں. ارشاد. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز ضرور بتانا چاہتا ہوں سر, اور یہ خاص کر اپنی نوجوان نسل کے لیے. عموماً میں سنتا ہوں لوگ بیٹھتے ہیں کہ جی وہ بڑی زبردست فوج تھی اور وہ ایسا تھا اور وہ ایسا تھا. وہ تھا کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ویٹرنز یس, اس وقت کمانڈ کر رہے تھے یونٹیں, ٹھیک. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے ویٹرنز جنہوں نے 4-4 5-5 سال لڑائی لڑی تھی وہ یونٹوں میں پلٹون کمانڈرز تھے, SJCOs, اور وہ برما بھی لڑکے آئے ہوئے تھے. برما بھی لڑکے آئے ہوئے تھے. لیکن یہ جو پچھلے 10-12 سال پاکستان آرمی نے جو وار آن ٹیرر میں شمولیت کی, جو جس کا میں بڑا نزدیک سے گواہ ہوں کیونکہ میں سوات کا رہنے والا ہوں, ٹھیک, اور اس پورے اس مرحلے سے گزرا, صحیح, تو ہماری جو جوانوں کی افسروں کی جو پرفارمنس ہے آؤٹ سٹینڈنگ. ٹھیک. صرف جو سوات میں ہماری کیجوٹیز ہوئیں وہ 65 کی پوری جنگ سے زیادہ تھی. ٹھیک. اور اس وقت یہ حالت ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو ینگ آفیسرز کی لائن ملے گی, جنرل آفیسرز تک جو کہ مادر وطن کے لیے انہوں نے شہادت دی. سبحان اللہ. ابھی میں پھر یہ بات کہہ کے اس لیے یہ میں نے کی کہ ہمارے نوجوان نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سیف ہینڈز میں ہے, جذبے میں بیٹا کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور یہ بڑا ریمارکیبل بات ہے. حضرات, ابھی پروگرام شروع ہوئے 3 سے 4 منٹ ہوئے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ بریگیڈیئر صاحب کی آنکھیں نم ہیں. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں JNN کے حوالے سے, چینل کے توسط سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں, اور میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وہ واقعات
اور وہ تفصیلات آگے سامنے پیش کروں. جی بغیر صاحب, ابھی آپ کو میں لے جاتا ہوں واپس 65 وار میں. میرے دادا پرنس سردار عبد الرحمان خان افندی جی پنڈی میں رہتے تھے جی اور 1948 میں کشمیر سے آئے تھے, اور پاکستان بنانے میں وہ سیکنڈ لارجسٹ ڈونر ہیں. ماشاء اللہ. جتنی انہوں نے جائیداد دی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں تھا جو 47 میں تھا. ٹھیک. نمبر 2, ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ دادا جان ہم نے تو بہت خواری سے زندگی گزاری ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے پرنس اور سردار تھے. ٹھیک. تو انہوں نے جواب میں کہا, وی گیو یو پاکستان. واو واو. وی گیو یو پاکستان. آج تک اس کو ہمارے لیڈر نہیں سمجھے ہیں کہ نہتے ہاتھوں دے گیو us such a beautiful big country, واو. جو کہ اس زمانے میں ایسٹ پاکستان تھا اور ادھر ویسٹ پاکستان تھا. اور with all this army that we have, ہم نے 1 انچ زمین اس سے بڑھائی نہیں ہے, کم ہو گئی ہے, زیادہ نہیں. ایک تو یہ چیز آپ کو پس منظر رکھیں. ٹھیک ہے. ابھی 47-48 میں جب ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی تو ساتھ ہی 65 آ گیا. ٹھیک ہے. کیسے آیا؟ پریزیڈنٹ ایوب اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دیں, وہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے شام ہمارے گھر آتے تھے. اچھا, گڈ. ٹھیک ہے جی. فیملی فرینڈس تھے میرے دادا کے. صحیح. میرے دادا ان کے ایک ایڈوائزر بھی تھے, کیونکہ he was old commission. اور کیوں نہ ہو سر, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. the thing he said by himself that we gave you Pakistan. یہ جو چیز تھی نا, جی. بھٹو صاحب بھی آتے تھے. ٹھیک. یہ شام کو سارے ہمارے گھر ہوتے تھے تقریباً. So that was a think tank area was اور میں اس وقت لارنس کالج میں پڑھتا تھا, اچھا, اور ہم بھی وہاں پر ویکینڈ پر آ کے تو کونے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سنتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. ابھی پریشر کیا تھا, اور سر یہ جو ٹائم تھا, جو پریشر آ رہا ہے, یہ 1964 4 اور 5 کا یہ جو بیچ والا ہے جو ٹائم پیریڈ تھا. جی. اوکے, that's fine. ہوا یہ کہ 1962 میں جب چین نے پھینٹی چاڑی انڈیا کو, ٹھیک سر. تو پاکستان میں جذبات اوپر چلے گئے. سر وہ پھینٹی سے پھینٹا تھا, بس جو بھی اس کو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو ہسٹری کی چیزیں میں نے پڑھی اس میں تو سنا وہ ٹھیک ٹھاک پھینٹا تھا. بہت سخت تھا نا. ٹھیک. اس کے بعد امریکن ایڈ آئی. صحیح. ہمارے پاس امریکن جہاز آ گئے. صحیح. F6 آ گئے, سیبرز. اس کے بعد ٹینکس آ گئے. ٹھیک. آرٹلری آ گئی. تو پاکستان کو جو کوریا وار کا بہت سارا سامان مل گیا. اچھا. اور اس کے مطابق آرمی ری آرگنائز ہوئی, اور آرمی بہت چھوٹی تھی. صحیح. میرے یادوں میں 65 وار میں 1 کور تھی ہماری ٹوٹل, اور وہ منگلا میں ہوتی تھی. کور ہیڈ کوارٹر, باقی خالی پڑا ہوا تھا سارا, ادھر ڈویژن ادھر ڈویژن, کئی بریگیڈ اس طرح تھے. اور سر اس ٹائم انڈیا کی نفری کتنی تھی؟ انڈیا کی اس وقت تقریباً 6 لاکھ فوج تھی. وہ کیونکہ چائنا کی وجہ سے انہوں نے تو ایکسپینشن کر لی. So they were 3 times bigger than us at that time. 4 اور حضرات اس زمانے میں انڈین فورس واز 4 times bigger than پاکستان آرم فورسز. اب اندازہ لگائیں کہ ہماری جرت اور ہمارے حوصلے کی مثال ابھی تک دنیا دیتی ہے. جی سر. ابھی نیکسٹ جو بڑا امپورٹنٹ چیز تھا کہ ہمارے پاس امریکن اکوپمنٹ آیا, ان کے پاس رشین اکوپمنٹ چلا گیا. اچھا. کیونکہ وہ رشین کیمپ میں چلے گئے. صحیح. ہم آ گئے امریکن کیمپ میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. صحیح. یہ وقت تھا کہ ہمارا تھوڑا چائنا کے ساتھ بھی گپ شپ شروع ہو گیا. اوکے. ٹھیک ہے جی. یہ جو KKH ہے, جی, KKH کا سٹارٹ امریکن نے رکھا تھا. اچھا. یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. ابھی کیا ہوا کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, ملٹری لیڈرشپ تھی, ان کو یہ خیال ہے کہ کیونکہ چائنا نے انڈیا کی ٹوکائی کر دی ہے تو ہمارے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کر. اور 1964 میں شیخ عبداللہ بھی تشریف لائے پاکستان. صحیح. اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے ان سے مری میں ملاقات ایز اے اسٹوڈنٹ. اچھا, زبردست. ٹھیک ہے جی. شیخ عبداللہ کا یہ بہت بڑا ایک مشن تھا کہ کسی طریقے سے کشمیر آزاد ہو جائے. ٹھیک. وہ پاکستان کے اتنے حق میں نہیں تھا. اچھا. لیکن یہ تھا کہ وہ کہتا تھا اگر ہم آزاد ہو جائیں تو it's better. it is better. ٹھیک ہے جی.
ابھی اس سارے مسئلے میں تیاری شروع ہو گئی صحیح اور پاکستان نے آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ لانچ کر دیا. رائٹ ٹھیک ہے, جبرالٹر میں مجاہدین تھے گڈ اور ان کو جو ہے نا مختلف فورسز میں ڈال کے اور کشمیر کے بارڈر کی طرف ڈپلائے کر دیا. ٹھیک یہ بات میں کر رہا ہوں تقریباً 14-15 اگست 1965 65. اچھا جی خواتین حضرات ہم 14 اگست 1964 تک پہنچ چکے ہیں. سوری 1965 تک ہم پہنچ چکے ہیں. راؤنڈ اباؤٹ 3 ہفتے سے پہلے کی بات ہے جی سر. ابھی یہاں پر جو کشمیر کی پہاڑیاں ہیں جی اس میں کاروائی شروع ہو گئی. اچھا اور خوش قسمتی سے مجھے والد صاحب کیونکہ میری ایک ریجمنٹ کمانڈ کر رہے تھے تو ہمیں بھی موقع ملا ان کے ساتھ تھوڑا سا کندھے سے کندھا ملانے کا. کندھے سے کندھا. اور آپ اس وقت کشمیر میں تھے. میں اس وقت کشمیر میں تھا, باغ میں. باغ کے ساتھ ایک جگہ چھتر. ٹھیک سر. ہم چھتر میں غاروں میں رہتے تھے. یہ بیرکس اور یہ مزے نہیں تھے. اللہ اکبر. پھر وہاں سے ہم پیدل گئے باغ سے پھر ہم اوپر چڑھے, اس کا نام ہے سدن گدی. ادھر سے نیچے اترے چکار سے گئے مظفر آباد سے پھر انہوں نے گاڑیاں دی. اور سر جہاں تک آپ جو چڑھے اور جب گاڑی ملی گی کتنے ٹائم کا سفر تھا اور کتنے ٹائم آپ کو لگا اس میں؟ تقریباً 20 گھنٹے ہمیں لگے تھے واکنگ نان اسٹاپ. پہاڑ پر چڑھے. اور آپ کتنے لوگ تھے؟ پوری یونٹ تھی نا. ٹھیک ہے. واہ سر. اچھا نہیں ہے کہ 7 موٹر 7 ایمونیشن 7 سب کچھ. یہ ابھی ایسے تو گاڑیاں ماڑیاں کچھ بھی نہیں تھی. ایک CO کی جیپ ہوتی تھی, 2-3 چھکڑا ٹرک ہوتے تھے World War II کے, وہ پہاڑ میں چڑھ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن اسپرٹ کی میں جو بات کر رہا ہوں مجھے سر اس زمانے میں نہ سوشل میڈیا تھا. اچھا آگے بتا رہا ہوں نا. ٹھیک ہو گیا. ابھی وہاں سے یہ اترے مظفر آباد آئے. ٹھیک. ابھی مظفر آباد میں آرڈرز کا انتظار ہو رہا ہے کہ جی کدھر جانا ہے. ٹھیک. اب سوچے سسپینس. صحیح. لیکن COP World War II کا مائی فادر ٹاپ آفیسر کشمیر میں بچہ بڑا ہوا تھا, لارنس کالج کا پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یونٹ کمانڈ کر رہا تھا. اور لوگ سر اتنے اسپرٹ میں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ابھی اس میں ایک اور چیز جو تاریخ میں نہیں لکھی گئی, یہ جتنا کچھ ہو رہا تھا اس میں جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ سر پورٹر کا کام کرتے تھے, والنٹیئر. اللہ اکبر. اور سر کا کام کیا تھا؟ پانی کھانا نہیں, ایمونیشن اٹھانا, توپیں اٹھانی, مشین گنیں اٹھانی, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور جو آزاد کشمیر کی عورتیں سلوٹ ٹو دیم, وہ سر ہمارا کھانا بناتی تھی. اللہ اکبر. یہ چیزیں نہیں ہیں انفارچونیٹلی, یہ کسی نے اس کے بارے میں پہلی بار آپ کو یہ پروگرام میں بتا رہا ہوں. سر that's my privilege. ٹھیک ہے. that's my privilege. ابھی یہ چیز میں چاہتا تھا کہ ریکارڈ پر آئے. گڈ. ٹھیک ہے جی. یہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح سے بتایا جا رہا تھا. سر سن لیں, اب سر جو 20 گھنٹے آپ نے سفر کیا اس کے اندر کوئی اچھا واقعہ, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو پتہ چلا؟ نہیں اس کو آپ چھوڑو, تم کہہ رہے کہ آگے بہت انٹرسٹنگ. ٹھیک, آگے چلے سر. آگے جناب پھر وہاں سے ہم آ گئے کوالا پہنچ گئے. ٹھیک ہو گیا. کوالا میں 2 سڑکیں ہیں, برج ہے بالکل, اور پیدل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں والد صاحب نے مجھے والدہ کو کہا کہ آپ جائیں مری اور گھر جائیں, اور میں جا رہا ہوں کشمیر. ابھی ہماری بس ادھر جا رہی ہے, ان کی جیپ ادھر جا رہی ہے, اور ہم 4-5 کلومیٹر اسی طرح ہاتھ لاتے. اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ شاید ان سے ملاقات نہ, ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ بھی سارا معاملہ جنگ کے لیے گرم ہو رہا ہے. جو جاننے لگے تھے انہوں نے کوئی ایسے ورڈز کہے آپ کو کچھ؟ نہیں, وہ تو اس زمانے میں تصویریں بھی لی ہم نے دریا کے کنارے, اور پارٹنگ تھا. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, لیکن دونوں طرف حوصلہ بلند تھا, آنسو نہیں گرے. کوئی چیز بتا رہا ہوں. ابھی کیا ہوا کہ جب ہم مظفر آباد میں تھے تو شام کو میں اور والد صاحب جاتے تھے سپاہیوں میں واک کرنے. ٹھیک. ایک ہی بیٹا تھا ان کا. ٹھیک. تو انہیں پتا تھا بچہ بورڈنگ میں ہے, تو اس نے کہا چلو جو 10-12 دن ہے تو اکٹھے ہی گزار لیں. ٹھیک. وہاں میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی
میں نے دیکھا ہر بندے کے پاس 40-50 ایسے کاغذ پڑے ہیں اور لوگ خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک، اور کچھ لوگ جو نہیں لکھ سکتے تھے ان کے لیے کوئی اور لکھ رہا ہے. تو میں نے والد صاحب کو پوچھا، میں نے کہا جی یہ لوگ خط کیوں لکھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا ہم جب جائیں گے نا تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا نیکسٹ فیملیز میں کب کانٹیکٹ ہوگا، یہ بھی پہلی بار بتا رہا ہوں. تو ہم یہ خط لکھ کے صوبیدار میجر کو دیں گے لفافوں میں بات کر کے، وہ ہر دوسرے دن ایک خط ڈال دے گا تاکہ جو پیچھے ان کے والدین ہیں، فیملیز ہیں، ان کو یہ حوصلہ ہو کہ جی سپاہی کا، کپتان صاحب کا یا کسی کا خط آ گیا. یہ دیکھو اسپرٹ، اور یہ دیکھو انتظام. ابھی تو موبائل ہے، ٹھک ٹھک پتہ چلتا ہے. اس کا نقصان بھی ہے کیونکہ جیسے ہی بندہ شہید ہوتا ہے تو ابھی گھر والے بیچارے تیار ہی نہیں ہوتے تو پتہ چلتا ہے جی بیٹا شہید ہو گیا. اس وقت یہ تھا کہ جب آپ شہید ہو گئے پہلے تو خط ہی پتہ نہیں، ابھی ہمارے گھر 10 دن بعد سوات خط آتا تھا، 10 دن بعد. تو ہمیں یہ پتا تھا کہ چلو 10 دن کا تو بیچ میں گیپ ہے، جب بھی خبر آئے گی تو 10 دن گزر گیا، still hope is there. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چیز تھی. دوسرا، جب یہ لوگ چلے گئے جنگ میں تو پیچھے کیا ہوا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے. جیسے ہمارے اپنے گھر میں میرے چچا بھی آرمی میں تھے، والد بھی آرمی میں تھے، کزنز بھی آرمی میں تھے، تو وہ سب ہمارے دادا کے گھر لیڈیز اکٹھی ہو گئی. اور ابھی کبھی چھم سے خبر آ رہی، کبھی کشمیر سے آ رہی ہے، کبھی نیچے سندھ سے آ رہی ہے، کبھی کھیم کھرن سے آ رہی ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے. تو وہ ایک عجیب قسم کا رونا دھونا. پھر بومبنگ بھی ہو رہی ہے، انڈیا کے جہاز بھی آ رہے ہیں، ادھر سے مورچے میں بھی جا رہے ہیں. ٹھیک، ابھی ہم تھے اسکول میں، ابھی لارنس کالج میں بچوں کا جو تھا وہ بڑا عجیب قسم کا ایک اسپرٹ تھی. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر عبدالرحمان بلال ستارہ جرت، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا کلاس میں. جنرل محمود علی ہمارے ساتھ کلاس میں، جنرل سجاد اکرم ہمارے کلاس میں. اور لارنس کالج میں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پہاڑی میں ہم نے مورچے بنائے چھوٹے چھوٹے جیسے ریبٹس کے ہوتے ہیں. تو جیسے مری کے اوپر سے جہاز گزرتے تھے، گھنٹی بجتی تھی، ہم جا کے مورچوں میں گھس جاتے تھے. لیکن اس سے آگے جو اسپرٹ بڑی انٹرسٹنگ تھی. ہم نے سوچا کہ بھائی ابھی ہم فوج کے لیے کیا کر سکتے ہیں. 5 روپے ہماری پاکٹ منی تھی، آپ 2 روپے ہوتی تھی. اس زمانے میں پاکٹ منی was 2 روپیز، کبھی کبھی 5 میں تھا. ہم نے سر پیسے اکٹھے کیے اور اس کے ہم نے مرونڈے خریدے. سر وہ کیوں؟ سنو نا، مرونڈے خرید کے اور 12 ڈیو کے GUC کے ہم گھر چلے. اچھا، وہ بھی ہمارے جانے والے تھے، ان کا بیٹا بھی ہمارا کلاس فیل ہوتا. اچھا، ان کے گھر گئے، ہم نے جنرل صاحب کو کہا کہ جی اب مرونڈے لے کے بوریوں میں یہ فوجیوں کو بھجوائیں. یعنی کہ سم کنٹریبیوشن اسٹل دیئر. یس، میں جو آپ کو جو اسپرٹ کی آپ نے بات کی، میں صرف وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس ہاکیز، رات کو جب جہاز آتے تھے تو ہوتا ہے جی پیرا جمپ ہو رہا ہے، انفلٹریٹرز آ رہے ہیں، تو ہم نے ہاکیاں پکڑی تھی. ہتھیار تو تھے نہیں ہمارے پاس، لیکن چوکیدار تھے ان کے پاس تھے. یہ تو ایک سلسلہ تھا. دوسرا جو مسئلہ تھا کہ لڑائی جو ہو رہی تھی وہ مختلف فرنٹس پر 6 تاریخ کو شروع ہوئی اور پہلی تاریخ کو چھم میں اٹیک شروع ہو گیا. اچھا، ہم پہنچ گئے ہیں 1 ستمبر. ٹھیک ہے جی. جب چھم میں اٹیک ہوا تو میجر رضا شاہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس، ہینڈسم بوائے، ہمارے لارنس کالج کا تھا، وہ شہید ہو گیا ٹینکوں کی جنگ میں. لوگوں نے بڑی بہادری کی، بہت آگے تک نکل گئے. پھر کمانڈ چینج ہوئی، پھر لاہور میں انڈیا نے 6 کو حملہ کر دیا، وہ سٹوری آپ کو پتہ ہی ہے. پھر کھیم کھرن میں حملہ ہو گیا ہماری طرف سے، کاؤنٹر. اس کے بعد پھر ہمارا ایک بریگیڈ تھا سر چھور میں، جس نے کھوکھرا پار میں حملہ کر دیا. آپ سوچیں، دیٹ واز دا اسپرٹ. اور سنا کھوکھرا پار ان کا بڑا اسٹرانگ بدرا، یہ وہ انہوں نے ہمارے لڑکوں نے کیپچر کر لیا. ٹھیک ہے نا. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ بٹ انڈین کے بہت سارے سپاہی پکڑ لیے، بہت کچھ انہوں نے مطلب فوٹ ویری بریولی اینڈ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے نا.
اور 65 وار جو ہے اٹس کالڈ دا کمانڈنگ آفیسرز وار. وہ کرنیل میجر کپتان سپاہی ان کی جنگ تھی, کیونکہ اوپر تو اتنا فورس تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو اس کا ایک سائڈ ہوگا. ابھی آپ آئے سر, جو جنگ شروع ہوئی ہم بھی ان ایک دن آئے ہوئے تھے نیچے, تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب واقعہ نظر آیا. ہم نے جانا تھا, میرے چچا تھے شام میں, تو میں بڑا نواسا تھا, پوتا تھا دادا کا, اس نے کہا بیٹا چلتے ہیں شام تیرے چچا کو مل رہے ہیں. چھوٹا چچا تھا, ہم نے کہا چلتے ہیں. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ گاڑیاں سر ایسے آ رہی ہیں لاہور سے پنڈی کی طرف, ٹھیک, اور وہ زیادہ تر خالی آ رہی ہیں, اور اس میں لوگ بیٹھے ہیں, لیڈیز آن جی ٹی روڈ, ٹھیک, اور یہ جو ساتھ گجرات ادھر اترتے ہیں, ٹھیک, اور بہت ساری گاڑیاں نا ادھر جا رہی ہیں ٹورڈز لاہور, ٹورڈز چھم, ٹورڈز کیمپ کھرن, لوڈیڈ ود ریشنز, لوڈیڈ ود راشنز, کوئی گوڑ کسی نے لوڈ کیا ہے, کسی نے چنے لوڈ کیا ہے, یہاں تک کہ ٹانگے پر سر راشن لوڈ کر کے لوگ. اب یہ ہسٹری میں نہیں ہے, کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. یعنی کہ ٹانگے پہ جی ٹی روڈ لوگ جا رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. اسی طرح جو وہاں پر ایئر فورس کی لڑائی ہو رہی تھی, اس میں نیچے سے لوگ کھڑے ہو کے بو کاٹا کا شور مچا رہے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بھاگ رہا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہمارے جو ماشاءاللہ ایئر فورس کے آفیسرز تھے, اگین مائی انکل مامو واز ان دا ایئر فورس, تو مجھے بڑا موقع ملا ایئر فورس کے ینگسٹرز کے ساتھ 65 سے پہلے. یہ ایسے سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی. ہم جاتے تھے صبح بیس پر, وہ ہمیں کارتوس دے دیتے تھے, شاٹ گن ہماری اپنی ہوتی تھی. وہ کہتے یار جتنے تمہیں سور مل گئے, کوے مل گئے, مارو, شام کو ہم سے پیسے لے لو. گڈ. وہ بھی سر وہ بھی ہیلپ ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اور سر کس بیس کی بات ہے یہ پشاور بیس, سرگودا بیس, سب بیسوں کا. کوئی اس طرح نہیں تھا یہ جو آج کل سیکیورٹی اور بندہ نہیں اوپن. ہم ان کے وہ بریفنگ بھی سنتے تھے, سب کچھ. لیکن جو اسپرٹ تھی نا ان ینگ آفیسرز میں کمال کی. اچھا, ایئر فورس کی جو فیملیز تھی سر, ان کا پھر ایک اور سسٹم تھا, کیونکہ ہماری خالہ بھی ادھر تھی. جب ایئر فورس کے صبح پائلٹ نکلتے تھے نا, تو پیچھے ساری عورتیں بیٹھ کے اور اپنا قرآن کا ختم شروع کر, کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ واپس کون آئے گا. اللہ اکبر. You have to understand this tension. Every flight, every takeoff was like a last takeoff. ابھی یہاں پر ایک چیز بڑا ضروری میں آج ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں, پلیز سر, جس کے اوپر ہم پرسوں پروگرام کر رہے ہیں. That is the role of minorities. صحیح. In the defense of Pakistan and especially in the 65 war. ٹھیک. ہمارے ایک دوست ہیں کرنل اعظم قادری, انہوں نے کتاب لکھی ہے on Air Force Army. اس میں سر 99 کے قریب پائلٹس ہیں جو کہ جنہوں نے پرفارم کیا in 65 war. مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم. آپ کو حیرت ہوگی اس میں سے 9 سر مائنورٹیز تھے. واو. سیسل چودھری. اسی طرح آرمی میں ہمارے ڈائریکٹ صاحب تھے, بگڑے پیٹر تھے, جنرل صاحب تھے, تو یہ سارے بگڑے ولیمز تھے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے لڑے, مرے, اور اتنا ہی انہوں نے جذبہ دکھایا جو کہ ایک عام مسلمان پاکستانی نے دکھایا. اور اسی پر ہم پروگرام کر رہے ہیں, اور اس کو ہم ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کو اقلیتوں کی طرح نہ دیکھا جائے, ان کو ہم اپنے برابری میں دیکھیں. ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. بلکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو آخری ووٹ تھا جس سے پاکستان بنا ہے وہ بھی ایک کرسچن کا ووٹ تھا. بالکل سر. اس کے حوالے سے پروگرام میں آگے بات کریں گے, رول آف مائنورٹیز اینڈ اسپیشلی رول آف ٹرائبل, وہ بھی اس پر بھی بات, اس پہ پروگرام آگے چلیں گے. سر 6 ستمبر آ گیا, اب آگے آپ کے والد صاحب نے جو خط دکھائے تھے, ان میں آپ کے والد صاحب نے کسی کو خط لکھوایا تھا اور آپ تک پہنچا؟ ہاں, میرے پاس آ جاتا تھا ہر دوسرے تیسرے دن, اور اس کالج میں ان کا خط آتا تھا. کسی ایک خط کے بارے میں تھوڑا بتائیں. بس وہ خط جو ہے یہی ہوتا تھا کہ جی وہ سارے فرضی تھے کہ جی ابھی ہم اس پہاڑی پر ہیں, ابھی ہم ادھر چلے گئے ہیں, اور تم نے بیٹا محنت کرنا ہے, تم میرا فکر نہیں کرو, ہم بالکل ٹھیک ہے,
پھر کچھ دنوں کے بعد خط آنے شروع ہو گئے کہ جی ابھی گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، ہندو ہمارے آمنے سامنے ہو گیا ہے، ابھی یہ ہو گیا سب۔ بعد میں پتہ چلا کہ کچھ مطلب ان کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ہمیں حوصلہ کے لیے آتا تھا، ہم خوش ہو جاتے تھے۔ اور خود حضرات 55 سال کے بعد آج بھی بھارت کے ریٹائرڈ جوان اور آفسرز، اگر کبھی آپ انڈیا میڈیا اٹھا کے دیکھیں 6 ستمبر کے حوالے سے، تو وہ پاکستان کے آفیسرز آف 1965 وار اور ان کے جوانوں کے حوصلوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس پہ بادل موویاں جو ہمسایہ ملک ہے اس نے بھی دکھائی ہیں، کچھ انہوں نے غلط پورٹریٹ کر کے دکھائی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے کچھ آفسرز کے سوشل میڈیا کے اوپر یا آپ کے جو نشریاتی چینلز ہیں یا جو بھی ایسے میڈیا جہاں سے لوگ دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں، اس پہ بھی ان کے آفسرز اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جو سکھ آفسرز اور نوجوان تھے وہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ پاکستان کے آفسرز اور جوانوں کی زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ سر اسی کیا وجہ؟ دیکھیں جی، میرے اپنے، میں پریزیڈنٹ ہوں اولڈ بوائز آف لارنس کالج، اور انڈیا بھی ہمارا آنا جانا رہتا ہے، اور وہاں کے جو اولڈ بوائز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ پاکستان بھی وہ آتے ہیں، سناور سے بھی آتے ہیں، لو ڈیل ایک اسکول ہے ادھر سے بھی آتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو سکھ ہے نا، وہ بہت بڑی اپنی غلطی سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے 47 میں انڈیا کو مائیگریٹ کیا اور وہ ہندوؤں کو انہوں نے گلے لگایا، اور وہ اس کا پچھتاوا کر رہے ہیں اسٹل ناؤ، اور ابھی تو زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی تو معاملہ اور خراب ہو گیا نا جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے۔ جی اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ سکھ بیسیکلی از اے ویری گڈ فائٹر۔ اچھا، ہاں، آپ کو اس کی جو لڑائی کی یا مقابلے کی جو صلاحیت ہے اس میں وہ ہم سے کم نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، تکڑا جوان، ٹھیک ہے، افسر بھی۔ پرابلم اس کو یہ ہے، اور 65 میں بھی تھا، کہ ایک طرف وہ انڈین آرمی کا تھا، ویسے ہمارے مسلمان بھی انڈین آرمی میں تھے اور لڑے ہیں، ٹھیک، جنرل سردار یعقوب کے بھائی بھی ادھر سے لڑے ہیں 65 اور اپنے بھائی کے خلاف لڑے، ٹھیک ہے، ناؤ ان ہسٹری۔ ٹھیک، البتہ ہاف ہارٹڈ تھا، جہاں پر بھی ان کو موقع ملا تو انہوں نے کہا بھائی لڑنے کا ضرورت نہیں ہے، چلو۔ اور پھر ایک اور چیز تھی کہ پاکستان نے جو 47 میں قتل و غارت ہوئی دونوں سائیڈوں سے، اس سے بھی ایک سبق سیکھا، اور 65 میں سکھوں کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ پیار کیا، میں ان کو گلے لگایا، ہم نے کسی سکھ کو مارا نہیں، کسی سکھ کی ہم نے بےزتی نہیں کی، کسی سکھ کو ہم نے ایمبیرس نہیں کیا۔ پاکستان اور انڈیا میں ایک اور بڑا فرق ہے، جی، پاکستان جب کوئی بھی انڈیا کا پریزنر آف وار پکڑ لے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اپنے مہمان سے زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی ایک ونگ کمانڈر صاحب کو پکڑا تھا، جی، انہوں کو چائے لا کے بھیجا، کتنا اس کو بچایا اور عزت سے بھیجا۔ ایسا ہی ہے، لیکن جب انفارچونیٹلی انڈیا پاکستان کا کوئی بندہ پکڑ لینا جی، تو اس کا وہ درگت ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ And the only man who was an exception to this is Field Marshal Manak Shah. اچھا، ہاں، فیلڈ مارشل مانک شاہ بیسیکلی 6FF کا تھا، اچھا، پھر وہ سپلٹ ہو گیا تو ادھر چلا گیا، ٹھیک، بٹ اس میں یہ چیز تھی، he was a soldier and an officer's officer، ٹھیک، اور اس نے اس کے اوپر بڑی سختی کی، ڈسپائٹ کے جو ہمارے پریزنر آف وار تھے ان کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ظلم بھی کیا، زیادتیاں بھی کی، مارا بھی، پیٹا بھی، صحیح، اور ایک تو آپ کو پتہ ہے ابھی آیا 50 سال بعد ریپیٹریٹ ہوا اس بھائی۔ جی۔ So that is the real, the factual situation. سر مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا یادگار لمحہ، یہ چلے اس کو تھوڑا سا اگر دوسرے رخ میں دیکھیں، آپ کا بہت قریبی
ساتھی جو شہید ہوا ہو اس 1965؟ دیکھیے سب سے جو آرمی میں آپ کے نزدیک ہوتا ہے نا وہ آپ کا بیٹ مین ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹ مین شہید ہو جائے گا. اللہ اکبر. اصلی میں ہماری جو والد صاحب کی یونٹ تھی وہ 3 بار گہرے میں آ گئی. سر باغ کے پاس؟ نہیں, فارورڈ کوٹا حاجی پیر. اچھا. دے آر دا ہیروز آف حاجی پیر. اچھا. اور ان کی شہداء ابھی بھی حاجی پیر میں. ٹھیک ہے. بہت معناز یونٹ تھی آزاد کشمیر کی. ٹھیک سر. پہلی بار وہ گہرے میں آئے, انہوں نے وہ گہرا توڑا. پاکستان آرمی کی کسی یونٹ نے 3 بار گہرا نہیں توڑا انڈینز کا. واو. پھر دوسری بار توڑا, پھر تیسری بار توڑا, اور تیسری بار آ کے پلنگی ایک جگہ ہے اس کے اوپر ایک جگہ ہے گھوڑے مار. اچھا. حاجی پیر پاس کے. ٹھیک. تو وہاں پر ایک بلوچ ریجمنٹ تھی, ٹھیک. ایک پنجاب ریجمنٹ تھی, اور ایک آزاد کشمیر ریجمنٹ تھی. ٹھیک. آزاد کشمیر ریجمنٹ جو تھی اس نے رائٹ فلینک پکڑا ہوا تھا جہاں سے انڈیا اٹیک کر رہا تھا. ٹھیک. ایک ریج ہے ایسے, ٹھیک. تو ادھر سے بھی انڈیا اٹیک کر رہا تھا اور ادھر سے بھی کر رہا تھا. ٹھیک. اس طرح ایک پنجاب ریجمنٹ تھی, ایک بلوچ ریجمنٹ تھی. صحیح. تو اس کے اندر جو پھر ایک اور ڈرامائی چیز ہے جی جی. از دا قبائلیز, وہ بھی میں بتا. ہاں وہ آگے چل ابھی رہا آتا ہے. ٹھیک. ابھی یہ جو اردلی صاحب تھے انہوں نے رات میرے والد صاحب کو بچایا اس رات کو اس رات, ہوا کیسے؟ اور وہ اپنی جان دے گیا. یہ تیسرا محاصرہ تھا. ہاں. اور یہ فرنٹ پہ آ گئے. یہ آ گیا. ٹھیک ہے اور سر. وہاں سے سر کیا تھا, گولا تھا یا؟ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ تھی نا. اللہ اکبر. تو یہ پھر نکل آئے, نکل کے پھر یہ اس پہاڑی کے اوپر ڈپلوائے ہو گئے, اور پھر وہاں پر انہوں نے پوری جنگ ادھر ہی پھر ڈٹ کے لڑ لی. پھر وہاں بندے شہید ہو گئے, اور وہ شہید ابھی بھی گھوڑے مار پر ہیں. اور ایز اے اسٹوڈنٹ جو میری سردیوں کی چھٹیاں ہوئی تو پھر میں گیا ان کو سلام پیش کرنے, پھول لے گیا. وہ ابھی بھی 10 شہید اس یونٹ کے, یونٹ کا نمبر بھی 10 تھا. 10 ہی شہید ہوئے اور نمبر 10 تھا. ہاں. اور یہ وہ شہید ہیں جو ادھر ہی دفنائے گئے. کچھ شہید تو ایسے تھے جو آگے رہ گئے, کچھ شہید تھے جو گھروں کو انہوں نے بھجوا دیے. یہ 10 یہ بہت اونچی پہاڑی ہے گھوڑے مار, یہ اس کے اوپر ہی رہ گئے. اور اس پر جو بومنگ تھی وہ میں نے اپنے نظر سے, وہ میڈیم اور ہیوی کے شرط اتنا وہ کرتا تھا جتنا کمرہ, اور ایسے تھا گھاس میں جیسے کہ چیچک ہوئی. اب اس میں سپاہی کیسے بچ گئے, کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. آپ کے والد صاحب کیا جذبات ہے جب ان کا بیٹ مین نے شہادت حاصل کی؟ یار میرے والد صاحب جو تھا نا, ہی واز اے ویری بہت پروفیشنل تھا, کول تھا بہت زیادہ. وہ 1942 میں چندتس میں تھا, گریلوں میں تھا. He was the first special forces officer. صحیح. And a war veteran. He was very kind-hearted as far as welfare is concerned, as far as the safety of his troops is concerned. Right. This unit had the second highest casualties of Pakistan Army in 65. Wow. ٹھیک ہے. تو ان کو نکالنا, بچانا, کھانا کھلانا, یہ بڑا مشکل کام تھا. خواتین حضرات, اب ہم بات کریں گے رول آف مائنورٹیز, جیسے ہی بریگیڈیئر صاحب نے مجھے بتایا, اور رول آف ٹرائبلز کے حوالے سے بات کریں گے. اور بریک کا کہا جا رہا ہے, تو بریک سے واپسی پہ آ کے اس حوالے سے پوچھیں گے. ٹیک اے بریک, اسٹے ٹیونڈ. جے این آر.